دین اسلام قیامت تک قائم رہنے والا مذہب ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے گرد بہت سارے حصار اور قلعے قائم فرمائے ہیں۔ ان حصاروں اور قلعوں میں دو بنیادی مضبوط اور اہم حصار ناموس رسالت کا تحفظ، ناموس صحابہ و اہل بیت کا تحفظ ہے، جن سے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دین کے تحفظ کے ضامن ہیں، ہمارے قلوب و اذہان کو مطمئن رکھتے ہیں، شکوک و شبہات سے بچاتے ہیں۔ جیسے ملک و ملت کا کوئی بھی سپاہی ملک و ملت کے تحفظ کے لیے اس کے بارڈر اور حفاظتی حصار کی پہرے داری میں اپنی جان تک دے دیتا ہے اور اس پہرے داری کو کمزور نہیں ہونے دیتا، بالکل اسی طرح اہل ایمان، اہل اسلام کی حفاظت کے لیے جب دیکھا کہ اہل باطل کی جانب سے اسلام کو خطرہ لاحق ہے اور اس کے جو مضبوط قلعے ہیں، حصار ہیں، ناموس رسالت اور ناموس صحابہ و اہل بیت کا تحفظ وہ حملوں کی زد میں ہے، شکوک و شبہات پھیلانے کے ذریعے، آزادی اظہار رائے کا ڈھول پیٹنے کے ذریعے، میڈیا کی خریداری کے ذریعے، درباری ملاؤں کو اپنے ساتھ ملانے کے ذریعے اور ہر قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے تاریخ گواہ ہے امت مسلمہ میدان میں آئی، دین اسلام کے سپاہی میدان میں آئے، ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کے ذریعے اسلام کو خطرے سے نکالا اور اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کتنے بڑے یہودی کعب بن اشرف کو واصل جہنم کیا، حضرت عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع کو واصل جہنم کیا، حضرت ابو برزہ اسلمی نے عبداللہ بن خطل کو واصل جہنم کیا۔ جنگ یمامہ میں 1200 نفوس قدسیہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بات چلتے چلاتے غازی علم الدین شہید اور غازی عامر چیمہ شہید تک پہنچی۔ الغرض کچھ بھی ہوا، امت مسلمہ نے ناموس رسالت اور ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کو اپنے اوپر لازم سمجھا اور اس عزم کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوئے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضو، فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ اور اس عزم کے ساتھ صف اول میں رہے کہ ہم ناموس صحابہ کی خاطر، ہم ناموس صحابہ کی خاطر جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خو مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ بعض ناپاک اور عیار دماغوں نے جس وقت دیکھا کہ وہ ناموس نبی کا، رسالت کے ناموس کو گھٹا نہیں سکتے، تو اپنے مسموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ناموس صحابہ اہل بیت کا رخ کیا، صحابہ اہل بیت کے ناموس پر رقیق حملے کیے کہ اس طریقے سے اسلام کی عمارت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ وہ جانتے تھے صحابہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر، زہد و ورع سراپا مشن تھا جن کا، دین متی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ۔ وہ جانتے تھے صحابہ کرام محمد مصطفیٰ کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، انہیں علم تھا صحابہ کرام انتخاب خداوندی ہے، انہیں علم تھا صحابہ کرام اور اہل بیت عظام نسبت محمدی کے حاملین ہیں، انہیں پتا ہے صحابہ و اہل بیت پہ اگرچہ قرآن اترا تو نہیں ہے مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ہیں، وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجد تو نہیں ہے مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہیں۔ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے، گر کفر سے بچنا ہے اصحاب
اصحاب سے جڑ جاؤ، گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ نعرہ تکبیر۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ ناپاک اور عیار دماغ یہ جانتے تھے کہ رسالت کے ناموس کو گھٹانے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، انہوں نے رخ صحابہ والے بیت کا کیا۔ اہل اسلام بھی سمجھتے تھے صحابہ والے بیت کا تحفظ ناموس رسالت کا تحفظ ہے، ناموس رسالت کا تحفظ اسلام کا تحفظ ہے، ناموس رسالت کا تحفظ اسلام کا تحفظ ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ نے ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے تحفظ کو اپنے اوپر فرض اور لازم سمجھا۔ ہر دور میں اہل اسلام میدان میں آئے، آج بھی جب ناموس رسالت اور ناموس صحابہ والے بیت پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، ہمارے اکابرین میدان میں ہوتے ہیں، امت مسلمہ میدان میں ہوتی ہے، ہر جماعت میدان میں ہوتی ہے، لیکن اس موقع پر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، سلام عقیدت پیش کروں گا استاذی المکرم مفکر اسلام حضرت علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ جب بھی اسلام کے خلاف ناموس رسالت ناموس صحابہ والے بیت کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے، بر وقت اسے بھانپ کر نہ صرف خود میدان میں ہوتے ہیں بلکہ ہر موقع پر امت کو بیدار کرنے کا فریضہ حضرت مفکر اسلام نے سر انجام دیا، علماء کو متحرک رکھا۔ جب بھی کوئی اسلام کے خلاف جد و جہد ہوئی، مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی ہوئی، ناموس رسالت، قانون ختم نبوت، صحابہ والے بیت کے ناموس اور ان کی عزت پہ حملہ ہوا، ہمارے حضرت میدان میں رہے، قائدانہ کردار ادا کیا۔ یہ تاریخ گواہ ہے، یہ پاکستان کی دھرتی ہی نہیں دیگر ممالک کی دھرتی گواہ ہے۔ لیکن انسداد سود کے لیے میرے شیخ میدان میں، نفاذ شریعت کے لیے میرے شیخ میدان میں، غلبہ اسلام کے لیے میرے شیخ میدان میں، اسلامی خاندانی نظام کی حفاظت کے لیے میرے شیخ میدان میں، مغربی تہذیب کو روکنے کے لیے، اسلامی تہذیب کے اس پہ غلبہ کے لیے میرے شیخ میدان میں، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میرے شیخ میدان میں، ختم نبوت کے قانون کے تحفظ کے لیے میرے شیخ میدان میں قائدانہ کردار ہے۔ آج ہم جمیع علماء یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک زندہ ہے اپنے شیخ کے شانہ بشانہ ہے۔ میں علماء سے کہوں گا کھڑے ہو کے تجدید یاد کیجئے کہ مفکر اسلام شیخ الحدیث استاذ الفل استاذ الکل بالکل حضرت علامہ زاہد الراشدی، ہم ہر میدان میں اپنے استاد کی حمایت میں ہیں، ہمارے استاذ کی جد و جہد حفاظت اسلام کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ ناموس صحابہ کے لیے ہے، جان دے دیں گے لیکن استاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ سرمایہ اہل سنت علامہ زاہد الراشدی، سرمایہ اہل سنت علامہ زاہد الراشدی، مفکر اسلام علامہ زاہد الراشدی۔ اور کہتا ہوں خراج عقیدت، سلام، جد و جہد کی حمایت، اس سب کچھ کے ساتھ ایک بات استاد محترم سے معذرت کے ساتھ، ہمیں پتا ہے بہت ساری چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں، لیکن ہم شاگرد ہیں، ہم روحانی اولاد ہیں، ہم روحانی بیٹے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا بعض ان فتنہ بازوں سے کہ تم دریا کو حوض میں سمونا چاہتے ہو، تم دریا کو حوض میں سمونا چاہتے ہو۔ زاہد الراشدی ایک تحریک ہے، اپنی ذات میں فرد نہیں انجمن ہے۔ تم اس علم و فہم کے، بصیرت اور تدبر کے، تفکر کے، علم و عمل کے، اخلاص و وفا کے دریا کو ایک حوض میں سمونا چاہتے ہو۔ زاہد الراشدی کو سمجھنا ہے سوچ بدلو، فہم اونچا کر،
سوچ بدلو، فہم اونچا کرو. انفن فی الماء وَإِسْتُن فِي السَّمَاء، زفادی حیاس، سمندر کو، دریا کو حوض میں پرونا چاہتے ہیں. تمہاری یہ سوچ غلط ہے. وقت نہیں، مہمان تشریف فرما ہے، پھر کبھی وقت ملا تفصیل سے گفتگو کروں گا. بہرحال ہم استاد محترم کی جتنی 50 سالہ جد و جہد ہے، ہر محاذ پہ، ہر شعبے میں اس کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمجھو ان بزرگوں کی اہمیت، سمجھو آج تمہیں قدر نہیں ہے. یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر. انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی. اللہ ہمارے استاذ کی سرمایہ اسلام کی یاد رکھیے. علامہ زاہد الراشدی فقط ہمارے مسلک کا سرمایہ نہیں ہے، ہمارے مسلک کا سرمایہ نہیں ہے، امت کا سرمایہ ہے، اسلام کا سرمایہ ہے. تم اپنا آئینہ وسیع کرو، اپنی سوچ وسیع کرو. تم امن کمیٹی کے ممبر بن جاؤ، تمہیں اپنی مجبوریاں نظر آتی ہیں. تم امن کمیٹی کے ممبر بن جاؤ، تمہیں اپنی مجبوریاں نظر آتی ہیں. عالمی شخصیت کو فقط مسلک کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہو. وقت نہیں ہے میں دلائل پیش کرتا. بس اب اپنے معزز مہمان حضرت علامہ زاہد محمود قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں. حضرت علامہ زاہد محمود قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی، خطیب یورپ و ایشیا، امام الخطبہ، سلطان الخطبہ، کنز الخطبہ. آج دنیا خطیبوں کی خطابت پہ ناز کرتی ہے، فن خطابت ضیاء القاسمی جیسے خطیب پہ ناز کرتا، ضیاء القاسمی جیسے خطیب پہ ناز کرتا تھا. توحید و سنت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ اور اہل بیت کے لیے اپنی پوری زندگی کھپائی. اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. دعوت خطاب دے رہا ہوں سفیر امن حضرت علامہ صاحبزادہ زاہد محمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان کو تشریف لائے.